الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ خواتین سن رہی ہیں اور میری معزز ماں اور بہنیں جو اس وقت مجھ کو سن رہی ہیں، آج کے جلسے کا موضوع جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی تعلیم اور مکاتب قرآنیہ کی اہمیت، افادیت، ضرورت۔ میرے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا مزمل صاحب دامت برکاتہم، جن کا ایک طبقہ عاشق ہے اور خاص طور پر نوجوان طبقہ ان کے نام پر پھڑک جاتا ہے۔ میرا نظام یہاں طے ہوا عزیزم خواجہ سلمہ کی طرف سے، تو شاید ان کے علم میں بھی نہیں تھا، اخیر میں ان کو پتہ چلا کہ حضرت مولانا مزمل صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے از خود کہا کہ جہاں مولانا کا بیان ہو رہا ہے، میں اگر اس دن آتمکور میں مجھے آنا ہے تو میں بھی وہیں ان کا بیان سننے کے لیے جاؤں گا، اور اگر نظام میں گنجائش ہو، مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی جاتی ہے، موقع ملتا ہے، تو میں بھی کچھ سنا دینے کی جسارت کروں گا۔ ابھی مولانا تشریف لانے والے ہیں، تفصیل سے آپ ان کی بات سنیں گے۔ مولانا عبدالمجید صاحب بھی آ گئے، یہ بھی ہمارے کرم فرماؤں میں سے ہیں۔ صبح میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی، مولانا بہت دور تھے لیکن نظام طے شدہ تھا، اس لیے آئے ہیں، اور یہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ان سے بھی مجھ کو استفادہ کرنا ہے۔ میں چند باتیں آپ کو موجودہ حالات کے تناظر میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ ادھر کچھ سالوں سے بڑی تیزی کے ساتھ عالمی نقشہ اور عالمی حالات اور ملکی حالات بڑی تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دن بدن ہر دن ایک خبر مل رہی ہے کہ ایسے قانون آ گیا، ایسے قانون آ گیا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور سوشل میڈیا جو ایک عالمی فتنہ ہے، یہود و نصارہ نے ہمارے نوجوانوں کو اور نئی نسل کو ٹارگٹ کر کے مختلف لابیاں کام کر رہی ہیں، اور پوری سوشل میڈیا کو تقریباً غلاظت سے بھر دیا ہے۔ دو شکلوں سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔
یا تو سوشل میڈیا میں گناہ ہے اور یا تو سوشل میڈیا میں گمراہ فرقوں کے چینلز ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوان زنا میں جاتا ہے اور نوجوان کلب اور پب اور ہب میں جاتا ہے۔ نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے نشہ، گانجا اور ڈرگس میں جاتا ہے۔ نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے مختلف گیمز کے نام پر جوا میں مشغول ہو کر خودکشی تک جاتا ہے، اور نوجوان جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی اور آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قتل عام ہو جائے گا اور مقتول کو نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کس نے قتل کیا اور وجہ کیا ہے قتل کرنے کی، اور قاتل کو نہیں پتا چلے گا کہ میں نے کس کو قتل کر دیا اور وجہ کیا ہے قتل کرنے کی۔ حرج، جس کو حدیث پاک کے الفاظ میں کہا گیا ہے، عام ہو جائے گا۔ ایسا لگتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا وقت اب شروع ہو چکا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوان قتل پہ آ گیا ہے۔ میرا اپنا شہر وانمباڑی، جو تمل ناڈو کا معروف و مشہور شہر ہے، جہاں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا عبد المجید صاحب پنگنوری رحمۃ اللہ علیہ پنگنور شہر سے ہجرت کر کے وانمباڑی آئے اور مدرسے معادن العلوم کے وہ بانی ہیں۔ 130 سالہ میرے شہر کا وہ مدرسہ ہے، اور حضرت نے تعلیم نسوان کے لیے، بچیوں اور عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، جیسے مدرسے معادن العلوم بچوں اور مردوں کے لیے قائم فرمایا، ایسے ملک کا سب سے پہلا مدرسہ مدرسے نسوان قائم فرمایا، جہاں میری نانی کی نانی نے پڑھا ہے، یعنی پڑھ نانی سکڑ نانی، اس سے اوپر 6ٹھی نسل اب 7ویں نسل پڑھ رہی ہے۔ وہ مدرسہ ملک کا سب سے پہلے مدرسہ نسوان، عورتوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے حضرت نے قائم فرمایا تھا، جس مدرسے میں 2 مرتبہ شیخ الاسلام 1952 میں اور 1956 میں وفات سے پہلے والے سال حضرت تشریف لائے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور کتاب المعائنہ میں اپنا تاثر لکھا ہے۔ تو ایسا پاکیزہ شہر میرا، جو تحریک آزادی میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں پلیٹ فارم سے تحریک آزادی میں شریک تھے، اور انگریزوں کو قتل کرنے والے لوگ میرے شہر میں تھے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بالاکوٹ کے سفر میں، سفر جہاد میں میرے شہر کے لوگوں نے شرکت کی اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ ایسا پاکیزہ شہر، 1000 سالہ تاریخ جس شہر کی ہے، یہ علماء اکرام جو ہمارے علاقوں کے مدرسوں سے فارغ ہیں میرے شہر کے بارے میں خوب واقف ہیں۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے علامہ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رشادی قاسمی دامت برکاتہم، پوری آدھی صدی تک ان کا فیض مدرسے معادن العلوم سے میرے شہر میں جاری رہا۔ کثیر علماء کا شہر، دعوت کے کام سے اتنا پرانا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر میں تشریف لائے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نبر اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں جانے والوں کی ایک بڑی کثیر تعداد رمضان المبارک میں میرے شہر کے لوگوں کی تھی۔ دین کی اشاعت اور حفاظت کے تینوں شعبے شباب پر زندہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور اور بنگلے والی مسجد مرکز سے میرے شہر کے لوگوں کا بہت والہانہ تعلق تھا۔
لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے شہر کی تعریف نہیں کرنی ہے، اس کے بعد مجھے ایک اہم بات بتانا ہے کہ میرے اس عظیم الشان شہر کے اندر ابھی 6 مہینے پہلے 2 نوجوانوں کی دوستی میں ایک نوجوان نشے میں مبتلا ہوا، اور وہ نوجوان جو نیک تھا وہ اپنے دوست کو سمجھا رہا تھا کہ نشہ اچھی چیز نہیں ہے، نشے سے باز آ جاؤ، لیکن نشے کی دھت اور لت جو ہے ایسی پڑ جاتی ہے کہ بڑی مشکل سے نشہ خور انسان واپس اپنی معمولات پر آتا ہے۔ ایک دیوانگی ہوتی ہے نشے کی، نشہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے جنون کے لیے کہ اس کو نشہ چڑھ گیا ہے۔ تو وہ اپنا نیٹ ورک بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ 400 نوجوان بچے اس کے ساتھ نشہ میں جڑ کر اپنا نیٹ ورک بناتا رہا۔ تو آخر اس نوجوان نے فرضی طور پر ایک پولیس سے رابطہ کر کے کہا کہ ایک فرضی فون کر دو کہ حالات سے ہم واقف ہو گئے ہیں، تمہارے نیٹ ورک کی جانکاری ہو گئی ہے، ہم بہت جلد تمہارے تعاقب کر رہے ہیں اور تم کو ایک موقع اور چانس دے رہے ہیں، تم یہ سب چھوڑ دو، سدھر جاؤ۔ تو اس نے خیرخواہی کے خاطر ایسا کیا، اس دوست نے، دوسرے دوست نے۔ تو وہ نشہ خور دوست جو تھا، اس نے بجائے اپنے آپ کو سنبھالنے اور حفاظت کرنے اور سدھرنے کے، اس نے فون کا ٹریک کرا کر پتہ لگا لیا کہ یہ فون کس نے کرایا تھا، میرے ہی دوست نے کرایا تھا۔ تو پھر اس کے اندر اس نشے کی عادت کی وجہ سے اپنے اس خیرخواہ دوست کے بارے میں جو انتقامی غلط جذبہ پیدا ہوا، تو مسجد بلال اسلامیہ کالج وانمباڑی کے سامنے ایک مسجد ہے، وہاں کے وہ مصلی تھے دونوں۔ تو وہ نوجوان مقتول جس کو قتل کیا، اس کے دوست قاتل نوجوان نے، تو وہ مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہا ہے، سامنے گھر کے CCTV میں یہ قتل کا سارا وحشتناک منظر محفوظ ہو رہا ہے، جو بعد میں کارروائی کے لیے استعمال کیا گیا کہ نوجوان مسجد سے نکل رہا ہے تو 70 سے 3 ٹکڑے کر دیا اس کو۔ اور یہ 1000 سال پرانے شہر کی 1000 سال پاکیزہ تاریخ کا دھبا ہے، اور اس کی وجہ ہے نشہ۔ اس وقت نوجوانوں کو آخری درجے میں نشہ کے گناہ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ قتل ایک کبیرہ گناہ تھا، زنا ایک کبیرہ گناہ تھا، جوا ایک کبیرہ گناہ تھا اور ہے، اور خودکشی ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ سب گناہوں کے مجموعے کا نام ہے نشہ، ڈرگس اور گانجا۔ جب ڈرگس کا عادی ہوتا ہے تو اسے بیوی اور بہن کے درمیان کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اسے بیوی اور ماں کے درمیان کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت نشہ کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، نشہ چھوٹنے کی کوئی عادت بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے پہلے ملک کا شرابیوں کا مدرسہ ہم نے آمور میں شروع کیا، شرابیوں کا مدرسہ۔ یہ حضرات تو ابھی مدرسے اور مکاتب میں ہیں، اب نوبت امت کی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب شرابیوں کا مدرسہ کھولنے کی نوبت آ گئی، اور آمور میں شرابیوں کا مدرسہ موجود ہے۔ 50 شرابیوں کا داخلہ ہم لیتے ہیں، اور 15 سال سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، اور ڈاکٹروں کی ٹیم، علماء کی ٹیم، والنٹرز، نوجوانوں کی ٹیم کی نگرانی میں ان کو شیڈول اور نظام العمل دے کر اور شراب چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد وہ نشہ جب تھوڑا سا اترتا ہے، واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس، ماں باپ کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ نتیجہ ہے کہ ہم 15 سال میں اس مدرسے کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 50% نشہ خوروں کا ہی طبقہ شراب کی لت سے چھوٹ کر معمولات زندگی میں پہنچتا ہے، اور 50% پھر دوبارہ 8 مہینے 6 مہینے گزار کر واپس جا کر شراب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور نشہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گانجا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب باضابطہ لیکوڈ کی شکل میں، وائٹنر کی شکل میں، سائیکل پنچر کرنے کے پیسٹ اور جو ہے اس کی شکل میں،
اور اسی طرح چنگم کی شکل میں، خوشبو کی شکل میں اور سگریٹ کی شکل میں، مختلف شکلوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، اس مدرسے کے شروع کرنے کے بعد بعض دیندار کہلانے والے خاندان کے بچے اور بعض دیندار کہلانے والے بچے جن کے سینوں میں قرآن ہے، وہ بھی شراب اور نشہ کی عادت میں مبتلا ہو کر ہمارے مدرسے میں ان کو بھی لایا گیا، تو مجبوری کے خاطر لے کر ان کو بھی جو ہے شراب چھڑانے کی کوشش کرنے کی نوبت آئی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے بالعموم، نوجوان بچوں کے لیے اور گودوں میں پلنے والے اور گود میں آنے والی نسل کے بارے میں سوشل میڈیا کو واسطہ اور ذریعہ بنا کر باطل یہود و نصارہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور نوجوان کو کانوں میں کمبل اور سروں میں ہیئر پن اور ہاتھوں میں شرکیہ کلمات گدوا کر ٹی شرٹ سیکس کے کلمات کے ساتھ I am only for you، کیا مطلب ہے؟ میں صرف تمہارے لیے ہوں۔ اگر نوجوان لڑکی مراد سامنے مخاطب ہے تو زنا کی دعوت ہے، اور اگر بیریش نوجوان لڑکا مراد ہے تو لواطت کی دعوت ہے۔ اور لکھا رہتا ہے ایور ینگسٹرز، میں ہمیشہ نوجوان ہوں، میری جوانی سے تم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گندے سیکسی جملے سینے میں لے کر ٹی شرٹ اور جینس پینٹ کے ساتھ میں، دو کپڑوں میں، ہاف پینٹ میں، نکر میں اب نوجوانوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ طرح طرح کے بال، طرح طرح کا حلیہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں، لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجا اور وہ نوجوان کامیاب ہو جائے گا اور ان والدین کی وہ اولاد کامیاب ہو جائے گی، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو اس وقت میں بس ان بزرگوں کی سننے کے لیے میں آیا ہوں۔ میرے استاذ نے مجھے سکھایا، حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے، کہ مولوی سبیل شروع سے جلسے میں شریک ہونا چاہیے، آدھے گھنٹے کے بعد آئیں گے، 1 گھنٹے کے بعد آئیں گے، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں۔ میرے استاذ نے میری تربیت کی ہے کہ شروع سے چلے جاؤ اسٹیج پر، اور فرمایا کہ سنانے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ دوسرے اکابرین جو آتے ہیں اسٹیج پر، ان کے مواعظ سے ہم کو بھی استفادہ کرنا ہے۔ میں بس اتنی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت باطل نے مسلم نوجوان بچوں کو اور مسلم نوجوان بچیوں کو اور مسلم نئی نسل آنے والی گودوں میں پلنے والی نسلوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے بڑی زبردست لابیاں کام کر رہی ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی فرماتے ہیں تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد، کہ لندن میں، امریکہ میں ایسے ادارے ہیں جو فون کے رنگ ٹون بناتے ہیں، اور رنگ ٹون کے پیچھے انتہائی گندے شہوت کے بھڑکانے والے جملوں کا پیغام ہوتا ہے۔ میں مثال سے آپ کو بتاؤں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا جو ترانہ ہے، اس سے پہلے اسی لے کے ساتھ، اسی جو ہے الفاظ کے لے کے ساتھ میں میوزک چلتی ہے، تو ہمارا ذہن اور زبان خود بخود چلنے لگتا ہے اس میوزک کو سن کر، کہ اس میوزک کا مطلب یہ شعر ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے وہ گلستاں ہمارا۔ یہ الفاظ کے پہلے ساتھ ساتھ میں میوزک آتی ہے، اور ہم ان میوزک کو سن کر الفاظ کو فٹ کر لیتے ہیں۔ پھر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو رنگ ٹون ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو، نئی نسل کو برباد کرنے کے لیے اس پر ایک مستقل لیب کے اندر لابی کام کر رہی ہے، اور ایک ایک میوزک ایسے بنایا جاتا ہے جس کے پیچھے پیغام ہے کہ ماں سے زنا کرو، ماں سے زنا کرو، ماں سے زنا کرو، ماں سے زنا کرو۔ رنگ ٹون چل رہا ہے کسی کی فون کی آمد پر، اور اس لیس کا اثر جو ہے، اس کے لیئر کا اثر اس پیغام کے ساتھ دل و دماغ میں اترتا ہے۔ اور نوجوان بچہ، پہلے کبھی کہتے تھے کہ آسٹریلیا میں، امریکہ میں، لندن میں، افریقہ کے ممالک میں، یورپ میں ماں سے، بہن سے زنا ہوتا ہے، اب تو ہمارے ملک میں بھی یہ سلسلہ شہر شہر میں چل پڑا ہے۔ اس لیے باطل کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء رات دن کی جتن کر رہے ہیں کہ کسی طرح امت کی حفاظت ہو جائے۔
لیکن کرنا آپ کو ہے، کرنا آپ کو ہے، اور کچھ کریں گے تو کام بنے گا، ورنہ تو یہی وقت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یصبح ایمانا ویمسی کافرا، فرمایا تھا کہ صبح کو ایمان میں رہے گا اور شام کو کفر میں چلا جائے گا۔ حیرت ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، اس میں شک کرنے پر سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ لیکن اتنے مدرسے، اتنے مکاتب قرآنیہ، اتنا دعوت کا کام اور اتنا جمعیت کا نیٹ ورک اور اتنی خانقاہیں، اس کے باوجود صبح کا نکلا ہوا مومن شام کو کافر ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا نے ہم کو سمجھا دیا کہ دیندار گھرانے کا نوجوان وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے کمپیوٹر لیب سے، ٹیب سے، سوشل میڈیا سے جڑ کر اس کے ذہن میں اللہ پر اعتراض، اللہ کے رسول پر اعتراض، اللہ کے کتاب پر اعتراض، اللہ کے دین کی جزیات اور کلیات پر اعتراض۔ کوئی کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے 11 شادیوں پر اعتراض کرتا ہے، اور اماں جان کے چھوٹی عمر میں صغر سنی میں ان کے ساتھ نکاح کے بارے میں اعتراض کرتا ہے کہ انہوں نے 6 سال کی بچی کے ساتھ جو ہے نکاح کر کے ظلم کیا، تو کوئی بات نہیں ہے، کفر و شرک میں ہے، اور وہ جان بوجھ کر رہے ہیں، وہ انجانے میں نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے معصوم اور پاکیزہ ہے، لیکن ہمارا نوجوان آ کر کالج اور اسکول میں پڑھنے والا ہم سے پوچھتا ہے، ان علماء سے پوچھتا ہے، حضرت وہ اعتراض تو مجھے بھی ہے۔ میں نے نوجوانوں کو بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی امت کے ساتھ رشتہ اتنا نازک اور پاکیزہ ہے، اگر کوئی نوجوان آقا کی زندگی کے جزیات کلیات پر اعتراض کا، ابجیکشن کا لفظ استعمال کرے گا تو ایمان سلب ہو جائے گا۔ پہلے میں نے کہا کلمہ پڑھ کے ایمان کی تجدید کر لو۔ ہاں، ان علماء سے بھی میں کہتا ہوں، نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، تم کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے نشانہ بنا کر اس طرح تمہارے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات اور تذبذب اور بدگمانی پیدا، اعتراضات پیدا کیے جاتے ہیں، تم علماء کے پاس آؤ اور کہو کہ حضرت مجھے وہ 11 شادیوں کا مسئلہ سمجھا دیجئے۔ آپ کو حق ہے سمجھنے کا، نوجوانوں کو، اور ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ ذہنوں پر موجود نوجوانوں کے شکوک و شبہات کا اطمینان بخش جواب دیں، ورنہ یہ علاوہ پکتے پکتے ان کو کفر و الحاد و شرک و زندیقیت میں پہنچا دے گا۔ تو اس لیے ہمارا نوجوان کہتا ہے اور مدلل پوچھتا ہے میرے پاس آ کر کہ حضرت انہوں نے 11 شادی کیوں کری، جبکہ قرآن تو تھیوری ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کان خلقہ القرآن، ان کی زندگی قرآن ہے، تو قرآن تو کہتا ہے 4 شادی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اور 7 شادیاں اضافہ کیوں کی؟ کیا وہ شہوت پرست ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کیا، کیا ان کو شہوت کا غلبہ تھا؟ یہ ہمارا نوجوان پوچھتا ہے۔ یہ کاہے کے لیے ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز نوجوانوں اور جو ہے میرے عزیز والدین، مائیں، اور جو ہے اب زمانہ کیف متفق زندگی کا نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کوٹھی کا، بگلے کا، کار کا نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایمان کے بچانے کا مسئلہ ہے۔ اب ہمارے گھروں تک ارتداد آ گیا ہے، اسی لیے 100 سال اس سال پورے ہو رہے ہیں دعوت و تبلیغ کی محنت کے، جو مولانا الیاس صاحب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رحمہ اللہ نے شروع کیا تھا۔ تو اس میں جو عمل ہے گشت والا عمل، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس گشت والے عمل کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے ہے۔ آدمی آنکھ کے بغیر اندھا ہو کر جی جائے گا، کان کے بغیر بہرا ہو کر جی جائے گا، زبان کے بغیر گونگا ہو کر جو جائے گا، ہاتھ کے بغیر لولا ہو کر جی جائے گا، پیر کے بغیر لنگڑا ہو کر جی جائے گا، لیکن بیک بون میں اگر ایئر کراک بھی اگر آ جائے ریڑھ کی ہڈی میں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض وقت بعض مریضوں کے پاس میں جاتا رہتا ہوں عیادت کے لیے اہتمام سے، تو ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف والا کہتا ہے حضرت اس سے تو جان چلی جائے بہتر ہے، دشمن کو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔
تو حضرت ہی فرمایا کرتے تھے ریڑھ کی ہڈی کے برابر ایک گشت والا عمل ہے پورے دن کے اندر، اور فرماتے تھے کہ تم اپنی گلیوں میں گشت کرو گے، اللہ ملکوں میں ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ تو وہی حیثیت اس وقت میں جو حضرت محتمم صاحب مفتی ابو القاسم صاحب موجودہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی میرے پیر بھائی ہیں، میرے شیخ کے اجل خلفاء میں سے ہے۔ مشارم میں 2000 علماء کے مجمع سے کہا کہ علماء کو ضروری ہے کہ اب جو ہے مولانا الیاس صاحب نے جس طرح دعوت کے کام میں بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے، بے روزے داروں کو روزے دار بنانے کے لیے، غیر دیندار کو دیندار بنانے کے لیے فرد فرد اور گھر گھر کی محنت کی، گشت والا عمل اس کام میں اہمیت کے ساتھ جاری کیا۔ اب وقت آ گیا ہے، امت ارتداد کے تھانے میں ہے، اس لیے علماء کو چاہیے، دعوت کے پرانے ساتھیوں کو چاہیے کہ ہم اپنے تمام تر مشغولیات کے باوجود، درس و تدریس کے باوجود اور دعوت کے اعمال کے باوجود 1 گھنٹہ خالص امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے گلیوں میں جائیں اور محلے میں جائیں اور باتیں کریں، ایک ایک فرد سے بات کر کے اندازہ لگائیں کہیں اس کا کسی باطل گمراہ فرقے سے کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ حفاظت ایمان کے لیے اب ہم کو امت کے درمیان جانے کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ ایمان کا ہے، اچانک سے پتہ چلتا ہے۔ پرسوں ایک ویڈیو آیا کلیان کا جو ہے، تو اس وقت میں حضرت مولانا تشریف لے آئے۔ اب میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اب آمد تیمم برخاست ہو گیا، میرا وقت بھی ہو گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے اس وقت میں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو ہے ہمت کی بھی تو ضرورت ہے نا بڑوں کے سامنے بولنے کی۔ میں اپنا عنوان پورا کر لوں گا انشاءاللہ بہت جلدی۔ میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت میں باطل نے نوجوان بچے اور بچیوں کو اور گود میں پلنے والے، گود میں آنے والی نسلوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نام کے مسلمان رہیں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے اندر سے ایمان نکل جائے۔ تو اس لیے وہ طرح طرح کی شکلوں سے، اب تو حال یہ ہوا، معافی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، میں بھی تقریباً 20 اسکولوں کا فاؤنڈر اور سرپرست ہوں، پیٹرن ہوں۔ جگہ جگہ جہاں جاتا ہوں میں اسکولوں کے لیے تشکیل کرتا ہوں، اور اب تو علیمیہ کی بات نہ سنتا میں، تو میں اپنی ایجاز سمجھتا اور مجھے علماء کوئی فتویٰ لگا دیتے، لیکن مفکر اسلام مولانا علیمیہ علیہ الرحمٰن نے آج سے 40 سال پہلے کہہ دیا کہ علماء اب تک فضائل کی حدیثیں سنا کر مدارس اور مسجد کے لیے چندہ اور زمینوں کو وقف کراتے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے، 2 بچے جو مدرسوں میں آتے ہیں 100 میں سے 98 بچوں میں سے 48 بچے تعلیم کے نام پر اسکول اور کالج میں ارتداد اور کفر و الحاد پڑھ رہے ہیں۔ پرسوں میں دیکھ رہا تھا NIOS کے ذریعے سے RTE اور NEP کے قانون جو ملک میں تلوار کی طرح سے مسلمانوں پر لٹک رہے ہیں، اور مدرسے کے طلباء اس کا نشانہ ہیں اور اس کے زد میں آ رہے ہیں، تو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے JOS جمعیت اوپن اسکول کا ایک شعبہ قائم کر کے NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ذریعے سے مدارس کو جوڑ کر حفظ کے ساتھ ساتھ 10ویں تک کی تعلیم کا نظام ہم بنا رہے ہیں۔ اچانک سے 11 بجے رات کو میرے استاد محترم حضرت مسیح الامت کے خلیفہ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب بانی و محتمم جامعہ معہد العلوم پنمنیر، جہاں میں 40 سال پہلے 2 سال پڑھا ہوں، میں وہاں کا قدیم طالب علم ہوں، تو حضرت نے بھیجا، مجھے پوری رات نیند نہیں آئی، اور مجھے تعجب ہوا کہ جمعیت علماء کے اکابر جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے مدارس کو جوڑ کر اس قانونی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا جتن کر رہے ہیں، لیکن NIOS کے 10th اسٹینڈرڈ کے سوشل سائنس میں سبق ہے، NIOS کے 10th اسٹینڈرڈ کے سوشل سائنس میں سبق ہے کہ غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے امت پر احسان عظیم کیا کہ اس نے ہندو مسلم اتحاد کی علم برداری کی، اور وہ اسلام کو جدید طریقے سے متعارف کرانے کا حق فریضہ ادا کر کے گئے۔ قادیانیت کا تعارف، قادیانیت کی تائید، قادیانیت کی جو ہے افادیت، 10th اسٹینڈرڈ جس سے مدارس کے طلبہ NIOS کے ایگزام لکھ رہے ہیں، اور
7th स्टैंडर्ड के सोशल साइंस में सबक है, यीशु ब्रैकेट में जीसस जो खुदा का बेटा है। क्या है ये? शिर्क है। 4th स्टैंडर्ड में कभी बचपन में मेरी नानी ने मुझे कहानी सुनाया था। एक गांव में एक बादशाह था, कहते नानी सुनाती है ना नवासे को, रात में बाजू में लिटा कर लाड़ से मोहब्बत से। एक गांव में एक बादशाह था, कहते और उन्हें बहुत खर्च करता था, कहते अपनी रियाया पर, पब्लिक पर। एक दिन वजीर बोलिया, कहते और ये बादशाह सलामत खाली पे खर्चित करते रहेंगे या कभी आजमाएंगे कि जरूरत पर आपकी ममलकत के रियाया आपके मुल्क के हिफाजत के लिए काम आएंगे भी या नहीं। तो बादशाह बोलिया, कहते कि तुम्हें बताओ कैसा तुम्हें तरीका कैसा आजमाना कर को। वजीर बोलिया, कहते कते कते वाली जो कहानी हमारी नानी सुनाती थी, अब उसको 4th स्टैंडर्ड के सोशल साइंस में सबक बनाया गया है और 2 पेज में वो कहानी पूरी की जा रही है। पहले पेज में फोटो है, तस्वीर है कि तस्वीर से, इमेज से भी जहन साजी की जाने का एक तरीका होता है फोटो से। तो मजमून चल रहा है, एक फोटो है, बादशाह सलामत तख्त में है, 2 तरफ से वजीर खड़े हुए हैं, पब्लिक है, मुख्तलिफ जरूरतों में लगी हुई है, मकानात हैं। ये कहानी शुरू होकर चली, दूसरे पेज पर पहुंच रही है। तो दूसरे पेज में कहानी खत्म हो रही है कि बादशाह सलामत ने वजीर से कहा, तो वजीर ने तरीक़ेकार बताया कि एक बड़ा हाउस बनाया जाए और पब्लिक में ऐलान किया जाए कि इसको हमारे ममलकत की पब्लिक दूध से भर दे और मुखबिर मुतय्यन कर दिए जाए कि इस सारी पब्लिक के दूध भरने के दरमियान में 2-4 अफराद इतने दूध में हमारा पानी मिल जाएगा तो क्या पता चलेगा, इसलिए पानी मिलाएंगे तो मुखबिर मुतय्यन तायीन करेंगे कि किसने पानी भरा था और वो बादशाह सलामत के ममलकत के बागी हैं। तो ये कहानी जब दूसरी ऊपर से चली, छोटे 4th स्टैंडर्ड के मासूम जहन को जहन साजी की जा रही है कि वो दूसरी कहानी जब दूसरे पेज में पहुंचकर एंड होने जा रही है तो एक दूसरी तस्वीर और फोटो है जिसमें एक हाउस बना हुआ है। लोग लाकर बाल्टी में, बिंदी में, तंबालू में और जो लोटे में, गिलास में दूध डाल रहे हैं। उनकी जो लिक्विड और माया नीचे गिर रही है हाउस में, तो उसमें लिखा है MILK मिल्क लिखा हुआ है। इस पूरी भीड़ के दरमियान में 3 अफराद कुर्ता, पाजामा और दाढ़ी और अमामे के साथ लाकर डाल रहे हैं और उनकी लिक्विड में लिखा हुआ है WATER और कहानी को खत्म किया जा रहा है द बैड मैन, BAD बैड बुरे ना, जो बुरा को कहते हैं, और BEARD दाढ़ी वाले को कहते हैं। द बैड मैन हु पुट द वाटर इन द पॉन्ड, ही इज द एनिमी ऑफ किंगडम। कहानी खत्म की जा रही है और बच्चे को बताया जा रहा है वो जो दाढ़ी वाला, जुब्बे वाला, पाजामे वाला, अमामे वाला है जो पानी डाल रहा है हाउस में, वो मुल्क और ममलकत और किंगडम का दुश्मन और बागी है। ये कुफ्र इल्हाद पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमारी नई नस्ल की और नौजवान बच्चे और बच्चियों की हिफाजत दीनी तालीम से जुड़ने में है। हजरत मुफ्ती अशरफ अली साहब अलैहि रहमा फरमाया करते थे, मैं खुद एक मरतबा दारुल सबील रशाद में हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ तो हजरत ने फरमाया मकतब का उन्वान वहाँ छिड़ा। तो आज के जलसे का उन्वान सुनकर मुझे वो मलफूज याद आ गया। हजरत ने फरमाया, मुफ्ती सबील साहब, कभी अशरफ अली भी अपने गाँव के बिलिसपुर के मकतब का तालिबे इल्म था। ये मुफ्ती और शेखुल हदीस और मुहतमिम बना है उसी मकतब से। तो मेरे दोस्तों, इन मकातिब को मामूली मत समझो। हमारा मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब और उनके रुफका उलमाए कराम जोर लगा रहे हैं मुनज़्ज़म मकातिब कायम हो जाए, मोहल्लों में कायम हो जाए, करियों में कायम हो जाए। लेकिन इनकी कोशिश उस वक्त कामयाब है जबकि आप 100% अपने बच्चों को मकातिब में पहुंचाएंगे और हमारा नौजवान 100% तालीम बालिगान और बालिगात में पहुंचेंगे, तब हमारे इन उलमा की कोशिश। वरना तो ये उलमा इंदल्लाह बरी हो जाएंगे कि हमने तो कोशिश की थी, लेकिन बहुत कोशिशें बहुत इदारों से हो रही है, लेकिन अभी तक 25% तबका भी मकातिब में नहीं पहुंचा है।
جب 400 مکانات مسجد کے ملحق ہیں تو 25 طلبہ مسجد میں پہنچ جانے سے کافی نہیں ہوگا. 400 گھر میں سے ایک گھر کا ایک بچہ آئے تو 400 بچے مکاتب میں پہنچنا چاہیے. یہ مکاتب ہی سے آئندہ نسل کے ایمان کی حفاظت ہوگی. اور جو ہے یہ بچہ، میں نے سنا ایک بہت پرانے ذمہ دار تھے، یہ حضرات جانتے ہیں، سبیل الرشاد کے. سبیل الرشاد میں حضرت باقیات الصالحات سے جب آئے اور دارالعلوم سبیل الرشاد کا قیام، ان بزرگوں کو دیکھ کر مجھے حضرت ہی کی باتیں یاد آ رہی ہے نسبت کی بنیاد پر کہ یہ دارالعلوم سبیل الرشاد کے فضلاء ہیں، فارغین ہیں، مایہ ناز فرزندان ہیں، ان کی نسبت سبیل الرشاد سے ہے. ہمارے بلیچ پور کے ایک حاجی احمد حسین صاحب تھے، مولانا مزمل صاحب جانتے ہیں، پرانے لوگوں میں سے تھے، 90 سال ان کے صاحبزادے دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں پڑھاتے ہیں مولوی صاحب. تو جو ہے وہ ان کا انتقال ابھی 2-3 سال پہلے ہوا. لمبی عمر اللہ نے دی، بنا سے لے کر اس وقت تک وہ زندہ تھے. دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. میں ان کے گھر گیا بیماری پر عیادت میں، تو انہوں نے مجھے بتایا مفتی سبیل صاحب ایک مرتبہ شورا میں، دارالعلوم سبیل الرشاد کی شورا میں، حضرت جب وہاں باقیات سے آئے تھے تو یہاں دارالعلوم سبیل الرشاد کے قیام کے ساتھ ایک پرائمری سیکشن بھی حضرت نے ابتدائی عصری تعلیم کے لیے قائم کیا تھا، 1ویں سے 5ویں تک. اس میں پورے 5 کلاس میں ملا کر 18-19 طلبہ تھے. وہ شخص سیکشن ٹھٹر رہا تھا تو شورا میں بار بار اس کے بارے میں بات آتی تو بعض اراکین نے کہا حضرت اس کو بند کر دیجئے، اس جو ہے ہر مرتبہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور جو ہے یہ ادارہ، یہ شعبہ ٹھٹر رہا ہے، یہ 18 طلبہ 5 سال میں کیا کریں گے ہم. تو حضرت نے فرمایا، حضرت کا انداز ایسے ہی تھا، نہیں جی تمہیں اسے معمولی سمجھو نہ کہو، نہیں جی اسے تمہیں معمولی سمجھو نہ کہو. بچہ یہاں سے 5ویں پڑھ کر اسکول کو گئے تو بھی قرآن اور دین کا تعلیم حاصل کر کے جا رہا ہے اور اس کا مستقبل محفوظ ہے. اور بچہ 5ویں پڑھ کر مدرسے میں جماعت فارسی میں داخلہ لیتا ہے تو 2 4 اور صوبائی زبان اور کچھ انگریزی اور جو ہے کنڑ جان لیتا ہے، جو اس کی ایک ضرورت ہے اس ملک میں رہنے کی. یہ حضرت نے اس وقت فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے دوستو، اس لیے مکاتب سے جڑنے میں اور جو تعلیم بالغان اور بالغات سے جڑنے میں ہمارا ایمان، یہ ایمان کی حفاظت کے مراکز ہیں. حضرت مولانا طلحہ صاحب کبھی روضہ اقدس کے بازو میں پیر صاحب جو حضرت شیخ الحدیث کے صاحبزادہ تھے بیٹھے ہوئے تھے، تو جو ہے اصرار کے ساتھ ایک مضمون کا القاء ہوا، الہام ہوا. تو جلدی سے اپنے بھانجے حضرت مولانا عاقل صاحب کے بڑے بیٹے جو اس وقت نائب ناظم ہیں، مولانا سید جعفر صاحب دامت برکاتہم کو بلایا اور کہا کہ ایک مضمون آ رہا ہے، لکھ لو اس کو. تو لکھ لیا اور میں نے بھی اس کو 5000 کی تعداد میں، مولانا مزمل صاحب میرے شہر میں آتے رہتے ہیں، وفاق المکاتب القرآنیہ کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کو شروع کرنے میں میں اور حضرت صاحبزادہ محترم حضرت علامہ مولانا ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ہم دونوں کی تحریک پر وہ ادارہ شروع ہوا تھا. اس وقت تقریباً 3500 بچے پڑھتے ہیں ہمارے شہر کے. حافظ عبد الرحمن سلمہ ہماری مسجد محمود کے امام، اس کے ذمہ دار ہیں. اور میرے بڑے ابا نے ایک عمارت بڑی بنا کر دی 3 منزلہ کی، مدرسہ خلیلیہ کے نام سے، مسجد سادات اقبال روڈ کے بازو میں، جو پوری عمارت نیچے سے اوپر تک بھری رہتی ہے. دن بھر مختلف قسطوں میں آتے ہیں طلبہ پڑھنے کے لیے. تو جو ہے وہ مکاتب قرآنیہ میرے دوستو ہمارے ایمان کے مراکز ہیں. تو مولانا طلحہ صاحب کی وہ کتاب میں نے اس ادارے سے 5000 کی تعداد میں شائع کر کے گھر گھر پہنچایا. مولانا طلحہ صاحب نے فرمایا، بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اس وقت یاد آ رہا ہے کہ کبھی کسی ضرورت سے جا رہے تھے تو درمیان میں قبرستان پڑا، تو یہ قبر کے احوال کا انکشاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا گیا کہ وہ صاحب قبر کے ساتھ بہت سخت ترین اور جو ہے حالات ہیں عذاب کے، اور جلدی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے تیزی سے. اور پھر جب
واپس آئے تو دوبارہ اسی صاحب قبر کے احوال کو بہت ہی راحت و آرام کے نقشے کے ساتھ دوبارہ انکشاف کیا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ وہی بندہ تیرا جاتے ہوئے اتنے عذاب میں مبتلا اور وہی بچہ آتے ہوئے اتنے راحت و آرام کے ساتھ. تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ عیسیٰ جس وقت تم جا رہے تھے تو وہ اس سے زیادہ سخت ترین عذاب کا مستحق تھا. میں رحمان اور رحیم ہوں اس لیے میں نے کچھ ہلکا کر کے اس کو عذاب دیا ہے. میں نے ایمان کی دولت دی اس کو لیکن اس نے یہ جو ہے سارے گناہوں میں اپنی زندگی گزاری. وہ اس سے زیادہ کا مستحق تھا. اور جب وہ آپ واپس آ رہے تھے تم واپس آ رہے تھے تو وہ مرحوم میت مرتے وقت میں اپنی بیوی کے حمل میں بچہ چھوڑ کے آیا تھا اور وہ بچہ پیدا ہو کر آج پہلی دفعہ اس قابل ہوا کہ توتلی زبان سے مکتب میں اس کی ماں نے بھیجا اور استاذ نے کہلوایا تو اس نے میرا نام لے کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو میری رحمت جوش میں آ گئی. میں نے کہا جس باپ کا بچہ میرا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو میری غیرت کے تقاضا ہوا کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ اس کی تکلیف کو عذاب کو راحت و آرام سے بدل دو. ان مکاتب کو معمولی مت سمجھو. یہ مکاتب ہمارے دین کے مراکز ہے. یہی سے مسلم سائنٹسٹ مسلم ڈاکٹر مسلم IAS اور مسلم IPS اور مسلم IIT اور مسلم جو ہے ناسا اور نیوی کے سائنٹسٹ اور مسلم APJ عبد الکلام انہی مکاتب سے پیدا ہوں گے. اور یہیں سے عالم حافظ مفتی قاضی یہیں سے داعی پیدا ہوں گے. تو اس لیے آج کا یہ جلسہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اطراف کے پورے آتم کور کے قریے مکاتب سے زندہ ہو جائیں اور ہمارے آتم کور کے شہر کا ہر بچہ ہر گھر کا جو ہے مکتب میں پہنچ جائے اور جو ہے دینی تعلیم حاصل کر کے. میں نے جو آیت پڑھی ام کنتم شہداء علیہ علیہ رحمہ کو آخری دنوں میں اس آیت کا اتنا زیادہ استحضار ہو گیا تھا کہ حضرت نے اس کو باضابطہ کتابت کرا کر اپنے مہمان خانے میں اپنے دفتر میں لگا لیا تھا. بنگلور کے مولانا سید شبیر ندوی اصلاح البنات والوں نے اس کو ٹکڑے کی شکل میں شائع کر کے عام کیا ہے کہ یہ آیت بار بار پڑھتے تھے. ہر تقریر میں پڑھتے تھے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا وقت آیا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنی اولاد کو بلایا اور ایک عجیب سوال کیا ما تعبدون من بعدی. میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے کس کی پوجا کرو گے. اولاد کو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے باپ نبی ہمارے دادا نبی ہمارے پردادا نبی ہمارے اوپر سے نبوت کا سلسلہ نیچے سے نبوت کا سلسلہ اور ابا جان نے یہ سوال کیوں کیا کہ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو قرآن میں جو آیت ہے اس کا جو اسلوب ہے ان کی اولاد نے جو جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. ان کی اولاد نے جواب دیا ابو جان آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. ہم آپ کے جو ہے معبود کی عبادت کریں گے آپ کے ہمارے باپ دادا کی معبود کی عبادت کریں گے اور جو ہے ہم ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو اللہ اکیلے وحدہ لا شریک لہ ہے جس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے اس اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم مسلمان جئیں گے اور مسلمان مریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اللہ اکبر. یہ فکر ایک نبی نے اپنی اولاد اور اپنی نسل کے بارے میں دیا اور ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اس وقت کوٹھی بنگلہ اور کار کا مسئلہ نہیں ہے. حفاظت ایمان استقامت فی الدین اور خاتمہ بالایمان کا مسئلہ ہے. ہم ایمان والی زندگی گزار کے چلے جائیں اور جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ہمارے بعد ہمارے بچے اللہ کا نام لیتے رہیں اور ایمان کے تقاضے والی زندگی کے ساتھ دنیا سے جائیں. اس کے لیے مکاتب یہ مدارس میں تو ہر بیان آج کل جو ہے انہی 3 تا پر ختم کر رہا ہوں. دینی تعلیم کی تا دعوت و تبلیغ کی تا علماء اور اللہ والوں کی صحبت کی تا.
یہ 3 تعلیم بات سے یہی کرنا ہے، یہی سہنکاتی فارمولا ہے جو تم کو کرنا ہے۔ ہر عمر میں ہر شخص دینی تعلیم حاصل کرے، صرف بچوں کے لیے نہیں، بالغات بھی، بچیاں بھی، بالغان بھی اور بوڑھے بھی، سفید داڑھی والے بھی، لال داڑھی والے بھی، کالی داڑھی والے بھی، سب دعوت کے کام میں عمر گزر گئی، قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا سعد کہتے ہیں کہ دعوت کا کام اتنا پھیلنے کے باوجود امت کا 25% طبقہ ابھی صحت و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتا ہے، اور دعوت میں لگا ہوا 75% طبقہ ابھی تک صحت و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ جبکہ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نے دعوت کے کام میں صبح کے 2 گھنٹے تعلیم کے لیے خاص کیے ہیں، اور دوپہر کے 1.5 گھنٹے، کل دن میں 3.5 گھنٹے سب سے زیادہ طویل عمل جو ہے تعلیم کا ہے۔ لیکن فضائل قرآن کتنا سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی اب تک ہم کو قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ تو اس لیے دینی تعلیم کی تا، دعوت و تبلیغ کی تا، اور جو ہے علماء اور اہل اللہ کی صحبت کی تا، اسی سے ہمارا ایمان باقی رہے گا، ورنہ ہمارا دشمن ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے بہت تگ و دو کر رہا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال جو مجاہدین آزادی میں سے ہیں، ہمارے اکابر کے ساتھ صف اولیٰ میں تحریک آزادی میں شریک تھے، تقسیم ہند کے موقع پر کسی وجہ سے کراچی میں چلے گئے، لیکن انہوں نے خواب دیکھا تھا میرا ملک ہندوستان آزاد ہوگا تو اس کی سب سے پہلے پارلیمانی اجلاس میں میرا لکھا ہوا ترانہ اور نظم پڑھا جائے، جو میں نے ابھی پڑھ کر سنایا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہم ہندوستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا۔ جو یہ ترانہ جو لکھا تھا نظم، اور جو ہے وہ تو چلے گئے، لیکن ان کا لکھا ہوا ترانہ پہلی پارلیمانی اجلاس میں پڑھا گیا۔ 78 سال آزادی کے ہو گئے، ہر مدرسے میں، ہر اسکول میں، کالج میں، اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں ابھی بھی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے یہ جو نظم لکھا ہے، اس میں ایک شعر ہے جو لب لباب اور اصل الاصول شعر ہے، اور اس شعر کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اسکول اور مدرسے والے بھی اس حذف شدہ شعر کے ساتھ یہ نظم پڑھتے ہیں۔ بہت سو کو معلوم نہیں کہ وہ اصل شعر کیا ہے۔ اس شعر کے ذریعے سے 35 کروڑ مسلمانوں میں ایمان کی، توحید کی روح پھونکنا چاہتے تھے ڈاکٹر اقبال، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہندی مسلمانوں، تمہارے ساتھ حالات آنے والے ہیں اور تمہارے ایمان کا سودا کیا جانے والا ہے۔ اس وقت میں تم کو جمنے کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے۔ بہت بڑی نعمت اور امانت جو اللہ نے تم کو دیا ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ وہ شعر ہے، توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں، توحید مانا ایمان، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یہ پیغام دے کر گئے تھے۔ اس لیے حضرت مدنی کو راتوں میں نیند حرام ہو گئی، اور دینی تعلیمی بورڈ کو جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے قائم کرنے کے لیے گاؤں گاؤں چپے چپے گئے۔ یو پی میں جا کر دیکھو، بہار میں جا کر دیکھو، ایسے قریے جو 50-60 سال کے بعد راستے نہیں ہیں۔ ہم کو آج جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے اکابر و اسلاف کس طرح ان گاؤں میں گئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صرف اس لیے گئے کہ ہمارے نسل کی، ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ آج کے اس جلسے کو بھی انتہا قبول فرمائے، اور جو ہے امت کے نوجوان بچے اور بچیوں کی، اور ہمارے گودوں میں پلنے والی اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ فرمائے۔ اور ہمارے علماء اکرام کا جو منشا ہے کہ گھر جو ہے بستی بستی میں، گاؤں گاؤں میں، گلی گلی میں، نکڑ میں مکاتیب پھیل جائے۔ اس وقت سارے اکابر کا، نظام الدین کے، دیوبند کے، سہارنپور کے، ندوہ کے، مراد آباد کے، ہردوئی کے، اور جو سنبل کے، امروہہ کے، سارے جنوب شمال
شمال کے اکابر کا اور جو ہے یہی متفقہ فکر ہے کہ کسی طرح مکاتب گلی گلی کے نکڑ میں قائم ہو جائیں، 100% منظم مکاتب میں طلبہ آ جائیں اور ایمان کی حفاظت کا اللہ ان مکاتب کو ذریعہ فرما دے۔ مظاہر کی شورا میں ہوں سہارنپور کے، مولانا طلحہ صاحب نے لیٹر لکھا دارالعلوم کی شورا اور مظاہر کی شورا کو کہ آپ لوگ 25% اپنے بجٹ کا حصہ مکاتب کے لیے قائم کریں اور مکاتب کو مدرسوں سے جوڑیں، مدرسے میں مکاتب کا مرکز ہو، مبلغ طے کر کے گاؤں گاؤں جا کر رپورٹ لے کر کے آئے۔ الحمدللہ حضرت ہمارے مولانا طلحہ صاحب پیر صاحب ہمارے مظاہر سہارنپور کے سرپرست ہیں اور انہوں نے خط لکھا تو ہم نے پلکیں بچھائی اور اس وقت دارالعلوم مظاہر کے 8 کروڑ بجٹ میں سے تقریباً 1 کروڑ روپے مکاتب کے لیے مختص کر کے ہریانہ اور پنجاب میں 427 مکاتب معیاری مکاتب چل رہے ہیں اور ان کو سالانہ مظاہر میں بلایا جاتا ہے اور اس کا پورا نظام ہے، تعلیم کا، نصاب کا، تعطیلات کا، امتحانات کا، اور اس کے لیے گاڑی ہے، دفتر ہے، عملہ ہے۔ اور مولانا مفتی صالح صاحب جو اس وقت جنرل سیکریٹری ہیں، مولانا شاہد صاحب کے صاحبزادے حضرت جی کے نواز ہیں، وہ اس شعبہ مکاتب کے ناظم ہیں، اس لیے ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہیں۔ میں ان کو بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مدارس میں مکاتب کا شعبہ قائم کریں اور اپنے بستی اور شہر اور اطراف و اکناف کو، یہ کسی شخصیت مفتی نور محمد صاحب کا اکیلا کام نہیں ہے، ہم سب علماء کی ذمہ داری ہے، ہم سب اس سلسلے میں عند اللہ مسئول ہیں۔ مدارس کے بجٹ میں حصہ مختص کر کے شعبہ جات قائم کر کے قابو پانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔